جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چیز پر اپنے ایک طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ اور ہم اسی چیز کی انہی باتوں کی پیروی کیے چلے جائیں گے كَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ اور ہم نے جب بھی کوئی خبردار کرنے والا ڈرانے والا بھیجا الا قال مترفوها تو سب سے پہلے وہاں کے کھاتے پیتے لوگ سرمایہ دار لوگوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے کا پر پایا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ اور ہم اسی کے طریقے پر چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جائیں گے قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ اس پر ان کے پیغمبروں نے کہا کہ کیا تم ان طریقوں پر ان طریقوں کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے جن پر تمہارے باپ دادا بھی ٹھیک راستے پر نہیں چل رہے تھے جو گمراہوں کا راستہ تھا قالوا انا بما ارسلتم به کافرون انہوں نے کہا کہ جو چیز تم لے کر آئے ہو انہوں نے پیغمبروں کو جواب دیا کہ جو چیز تم لے کر آئے ہو کافرون ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں اس سے انکار کرنے والے ہیں برادران اسلام سورۃ زخرف یہ دوسرا رکوع ہے 25واں پارہ سورۃ زخرف دوسرا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر ہر امت کے اندر ہر علاقے کے اندر اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ جو لوگ راستے سے ہٹ گئے ہیں جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں ان کو سیدھے راستے پر لایا جائے اور گمراہی کی سب سے بڑی 3 وجوہات تھیں سب سے پہلے تو وہ جو اپنے نفس کے اندر اپنی خواہشات نفس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور ظاہر بات یہ ہے کہ جب وہ خواہشات نفس کے پیچھے چلا جاتا ہے خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کو اپنے علاوہ پھر کوئی اور چیز نہیں سوچتی اپنی دنیا کے علاوہ حالانکہ اس کی بہتری اسی میں ہے تو خواہشات نفس بھی یہی ہونی چاہیے کہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے کیونکہ دنیا تو فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں وہ دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنے نفس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ گمراہی کے گہرے گڑھے میں چلے جاتے ہیں دوسری قسم کی گمراہی یہ ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر اپنے رسوم و رواج پر اپنے قبیلے پر اپنے ماحول کے مطابق چل پڑتا ہے اور اس کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے ٹھیک راستہ نہیں ہے یہ سیدھا راستہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اسی چیز کی پیروی کروں گا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اور تیسری گمراہی کا راستہ جب انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اللہ کی ہدایات کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر غیر اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے غیر اللہ کے قوانین پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو گمراہی کا تیسرا راستہ کھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے جو پیغمبر بھیجے ہیں انہوں نے سب سے پہلے آ کر یہی کہا ہے کہ اپنے خواہشات نفس کو چھوڑ دو اللہ کے بندے بن جاؤ جب تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اسی چیز کی دعوت دی
اللہ کی ہدایات کے مطابق چلنا شروع کر دو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ ایک ایسی بات کی جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک به شیئا، اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور کوئی کسی کے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں بنائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ بات کو تسلیم نہ کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ اس چیز کا اعلان کر دو کہ میں اللہ کی فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ پر افغیر دین اللہ یبغون، یا کیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں و زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کا مطیع و فرمان ہے، طوعاً و کرہاً، کوئی خوشی سے یا نہ خوشی سے، ہر صورت کے اندر وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہر ایک کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور بھی قوانین کے پابند ہوا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں لکھ دیا ہے وہی وہ کھاتے ہیں، اور جتنا لکھ دیا ہے وہی اتنا ہی کھاتے ہیں، وہ اسٹور نہیں کرتے۔ شیر ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، بھیڑیا ہے، وہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، تو اتنا ہی وہ چیر پھاڑ کرتے ہیں، اتنا ہی وہ جانور پکڑتے ہیں، اتنا ہی وہ شکار کرتے ہیں جتنا ان کو ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو چیر پھاڑ بھی کرتا رہتا ہے، اس کا پیٹ بھی نہیں کرتا، اربوں خربوں روپے اور ڈالر بھی اس کے پاس آ جاتے ہیں لیکن اس کا دل نہیں کرتا۔ یہ صرف انسان ہے جو اللہ کا ناشکرا اور نافرمان ہے، اور وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چلتا چلا جاتا ہے، حالانکہ کوئی اور چرند پرند اور جانور ایسا نہیں کیا کرتے، صرف اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، اپنی طرف توجہ چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا و ما فیہا کی ساری دولت اس کے پاس آ جائے، اور اس کے لیے وہ بڑی توقع کرتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ راستے سے گمراہ ہو چکا ہوتا ہے جب وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے، بغیر ہدی من اللہ، اس کے بغیر کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو خواہشات نفس کی طرف چل پڑتا ہے وہ دنیا کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ دنیا کی آسائشوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اور آپ کی سیرت کو چھوڑ دیتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے، اور اپنی خواہشات نفس کے لیے وہ دولت جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بڑا ہی بدقسمت آدمی ہے جس نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا رب بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم اس کے علاوہ کوئی اور کارساز دیکھتے ہو؟ دوسری جو پیروی ہے وہ باپ دادا کا رسم و رواج ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی کوکر ہے، کوئی پنڈر ہے، کوئی فلاں ہے، اور سب نے اپنے اپنے خاندانوں کے رسم و رواج کو اپنے ساتھ مکس کر لیا ہے۔ اس کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو وہ کروں گا جو میرے باپ دادا نے پایا ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، اور اپنی ناک کو بچانے کے لیے وہ اتنا دلیر ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو بھی سے پوچھ کر دیتا ہے۔ گمراہی کے اور بھی کئی راستے ہیں، جو مسلم لیگ میں جس کے باپ دادا ہے وہ مسلم لیگ میں ہے، جو پی ٹی آئی کے باپ دادا ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے، جو پی ٹی آئی میں ہے،
اور اللہ کے احکامات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور آپ کی سیرت ہے. ہم قرآن اور سنت کے مطابق ہر چیز کو پرکھیں. اپنے دین کو، اپنی زندگی کو صبح سے لے کر، صبح اٹھنے سے لے کر رات جاگنے تک ہم یہ کہیں کہ جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے ہم وہ کریں گے، لیکن ہم اس کے مطابق نہیں چلتے. اور عموماً ہمارے درمیان یہ ہوتا ہے کہ سارے یہ کام کرنے میں ساموں کی فرق نہیں ہے. حالانکہ ہر شخص کی اپنی اپنی قبر ہے، حالانکہ ہر شخص کے اپنے اپنے اعمال ہیں. کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ میں جہنم میں جاؤں، لیکن اعمال کرتے وہ یہ کہتا ہے کہ سارا معاشرہ یہ کرتا ہے کہ میں تو نہیں کرا. میرے بھائی، صرف اپنے آپ کو درست کرنے کی سب سے پہلے بات ہے. معاشرے کو درست اس وقت کیا جاتا ہے جب اپنے آپ کو درست کر لیا جاتا ہے، پھر معاشرے کی طرف چلا جاتا ہے. معاشرے کو درست کرنا بھی ہم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کی تعلیمات کو نہیں، اپنے باپ دادا کی رسومات کو نہیں، اپنے قبیلے اور اپنے علاقے کی رسومات کو نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو دکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ و اجداد کو بتایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالُوا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ دادا کو ایک بات نہ پہنچی ہو، یا ان کو کوئی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، یا وہ گمراہی دنیا سے چلے گئے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی تیز گزرے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جانور تو اللہ کے قوانین کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کے فرامین کے مطابق چلتے ہیں، اپنی فطرت کے مطابق چلتے ہیں، لیکن انسان اللہ کے قوانین کو چھوڑ دیتا ہے، احکامات کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی فطرت سے بھی دور ہٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں وہ چیز کروں گا جو میرے باپ دادا نے کی تھی. اور یہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی جب دعوت دے کر نکلے تھے تو ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہم تو وہ کام کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی جب دین کو لے کر نکلے تو ہر ایک کا یہی جواب تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو پائیں گے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر مبعوث ہوئے اور آپ نے دین کی دعوت دی تو یہی سب سے پہلا جواب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تم یہ باتیں کر رہے ہو یہ تو بڑی نادی ہے. کیا ہمارے باپ اجداد گمراہ تھے؟ کیا ہمارے باپ اجداد بیوقوف تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ان کو فرمایا کہ میں تو صرف آپ کو الا نذیر مبین، میں تو تمہیں صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں. ہو سکتا ہے تمہارے باپ تک یہ بات نہ پہنچی ہو. اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے. میرے بھائیوں، وہ دور گزر گیا، اب 1400 سال گزر گئے، 1450 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں. گمراہی ایک دفعہ پھر ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. گھروں کے اندر اب کیا ہے؟ گھروں کے اندر اب میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور اس میں جو غیر حقیقی بات ہے، جو بےہودی ہے، وہ 90% سے زائد ہے. اور ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسل دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ایک مرتبہ پھر وہ گمراہیاں جو قبل از اسلام ہوا کرتی تھی، نبی پیغمبروں کے آنے سے پہلے ہوا کرتی تھی، وہ گمراہیاں آج پھر ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہیں. اس لیے کہ ہم خواہشات نفس کے بندے بن گئے ہیں. ہم بڑوں کا یہ حال ہے تو بچوں کا کیا حال ہوگا. اور بہت بڑی بیماری ہمارے اندر یہ آ چکی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غیر مسلمانوں کے لیے کہا تھا، ان لوگوں کے لیے کہا تھا کہ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، آج وہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر آ رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا نے کہا تھا ہم تو وہی کریں گے. مسلمانوں کے اندر تو یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے تھی. جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس چیز پر فخر کرتے ہیں، جس طرح کفار اپنے آپ کو دین ابراہیمی کہا کرتے تھے، ہم بھی اپنے آپ کو دین محمدی کہتے ہیں، اللہ کے دین کے مطابق چلنے والا کہتے ہیں، لیکن ہمارا شکل یہ ہو چکا ہے جو سابقہ اتوں کا ہوا کرتا تھا۔ آج ہم بھی غیر اللہ کے قوانین پر چل رہے ہیں، اللہ کے قوانین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اپنی شادی میں دیکھ لیں، خوشی اپنی غمی دیکھ لیں، اپنی رسومات دیکھ لیں، اپنے الیکشن دیکھ لیں، اپنے منتخب لوگوں کو دیکھ لیں، ہر چیز اس لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر امت کہا تھا، کنتم خیر امت، آپ بہترین امت ہو، اور مسلمان جنہوں نے اس پر عمل کیا تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر پورے عرب کو فتح کیا تھا، پورے عرب کے اندر اسلام کا اللہ کا قانون نافذ کیا تھا اپنی زندگی کے اندر۔ اور آپ کے صحابہ نے جو سبق پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ آپ کی زندگی کے بعد روم اور ایران اور برما اور ساری دنیا کے اندر مسلمان تھے، اور جو اللہ کے قوانین پر نہیں چلتے تھے، جو کافر تھے، وہ حکمران نہیں تھے، حکمران مسلمان تھے اور وہ باجودار تھے۔ 2 بھائی سے زیادہ دنیا مسلمانوں کے پاس تھی، اور جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، تو پھر مسلمان سمٹتے چلے گئے، اقتدار ان کے ہاتھ سے چھنتا چلا گیا۔ آج اقتدار کس کے پاس ہے، جس کے لیے ہم ہر نماز کے اندر کئی دفعہ پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم الضالین، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ ہمیں نہ دکھا جو مغضوب ہیں، جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جو گمراہ لوگ ہیں۔ آج وہ یہودی اور عیسائی ہم پر مسلط ہے، چھوٹا سا ایک اسرائیل، پوری دنیا کے مسلمان اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ اگر کسی نے کچھ اس کا بگاڑا ہے تو وہاں کے مجاہدین نے بگاڑا ہے، اگر کچھ نقصان کیا ہے تو وہاں کے مٹھی بھر مجاہدین نے ان کا نقصان کیا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان خوف سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے رنگ بدلے ہوئے ہیں کہ کہیں اسرائیل ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ حالانکہ اسرائیل اپنی طاقت کے ساتھ نہیں، امریکہ اور یورپ کی طاقت کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ آج امریکہ اس کے ہاتھ کھینچ لے تو اس کو کوئی جائے پناہ نہ ملے۔ اس طرح ہمیشہ ہوا کرتا ہے، وہ کہیں بھی 80 90 100 سال سے زیادہ کہیں نہیں ٹکے، اور انشاءاللہ اب بھی نہیں ٹکیں گے۔ لیکن پیغام یہ ہے کہ ہم واپس اپنے دین کی طرف آ جائیں، واپس اپنے قرآن کی طرف آ جائیں، اپنی اصل کی طرف، اپنی فطرت کی طرف ہم آ جائیں، اور اللہ کے قوانین کو اپنے اوپر نافذ کر دیں، اللہ کے قوانین پر اپنی زندگی کو چلانا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا پیغام آج کے جمعہ کا یہی ہے کہ خواہشات نفس کو چھوڑ دیں، حرام اور حلال کی تمیز کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے مطابق سنوارنا شروع کر دیں۔ اگر میرا ہمسایہ یا میرا رشتہ دار یا میرے گھر والے اس پر نہیں چلتے تو اس پر لازم نہیں ہے کہ میں بھی نہیں چلوں گا۔ کوئی اپنی قبر کو خراب کرنا نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا کہ قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جائے، کوئی اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن دانستہ طور پر یا نہ دانستہ طور پر اسی راستے کی طرف چلے جا رہے ہیں جس راستے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر اور سیرت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور دنیا نے بڑی کوشش کی ہے مسلمانوں کو بدلنے کی، مسلمانوں کے وہ پیچھے پڑے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ کفار کی ایک یلغار ہے، اور بڑی بدقسمتی ہوگی اگر ہم اس یلغار کے پیچھے چل پڑے، اس یلغار کو تسلیم کرنا شروع کر دیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اپنی سازش کے اندر کامیاب ہو گئے، شیطان اپنی سازش کے اندر کامیاب ہو گیا، اس نے ہمیں ہماری فطرت سے اور ہمارے اصل سے ہم کو دور کر دیا۔ طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ دیں، اور دوسرے نمبر پر ہم اپنے خاندان کی روایات کو، اپنے قبیلے کی روایات کو، اپنی جماعتوں کی روایات کو چھوڑ دیں، ہم اس چیز پر عمل کریں جس پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے، ہمارا خاندان کس جماعت کی طرف ہے، ہمارا خاندان کون سی رسومات کو ادا کر رہا ہے، بلکہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قانون اللہ کا قانون ہے، ان الحکم الا للہ،
حکم سارے کا سارا اللہ کا ہے. ہمارا تھا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کی پیروی کروں. جب اللہ کے قوانین کے مطابق پیروی کا حکم دیا گیا ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی کے اور بھی قانون پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. برادران اسلام عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے. ہم نے عبادت کو اتنا ہی درجہ دیا ہوا ہے. مسجد کے اندر آتے ہیں, وضو کرتے ہیں, ٹوپی پہنتے ہیں, شلوار ٹکروں سے اوپر کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور جاتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, ٹوپی اپنی اتار کر جیب کے اندر ڈالتے ہیں, وضو ہم توڑ دیتے ہیں, شلوار ہم نیچے کر لیتے ہیں. اس چیز کا اعلان ہے کہ یا اللہ ہم سے کرے. ہم نے جتنی عبادت کرنی تھی کر لی, اب ہماری اپنی مرضی کی زندگی ہے. میرے بھائیوں, یہ تو ایک یہاں حاضری ہے. ہم یہاں تربیت کے لیے آتے ہیں, ایک حاضری کے لیے آتے ہیں, اس لیے آتے ہیں کہ اپنی بقیہ زندگی یا اللہ تیری مرضی کے مطابق بسر کریں گے. لیکن جب ہم مسجد سے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں. وہ جھکنا, ہم اللہ کے سامنے جو جھک کے آئے تھے وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں, اور جو ماتھا ٹیک کے آئے تھے وہ بھی بھول جاتے ہیں. چھوٹی بات نہیں ہے کسی کے آگے ماتھا ٹیکنا. ہم اللہ کے آگے ماتھا ٹیک آئے, سجدہ کر دیا, جھک گئے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اور ہم نے بڑی دعائیں کی, اور ہم نے دعا یہ بھی کی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا اللہ گمراہ لوگوں کے راستے پر نہ چلانا, یا اللہ مغضوب لوگوں کے راستے پر نہ چلانا. لیکن عمل زندگی میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو سب کچھ مسلم انہیں کی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. آج کا یہی پیغام ہے کہ ہم خالصتاً للہ اللہ کے لیے ہم اپنی زندگی بسر کریں, اللہ کے احکامات کے مطابق ہم زندگی بسر کریں, اور دنیا کا کوئی بھی قدم جب ہم اٹھانے لگتے ہیں تو ہم اس چیز کا فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا قرآن پاک کے اندر, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وہ لوگ کافر ہیں. ان آیات کی روشنی کے اندر, قرآن پاک کے احکامات کی روشنی کے اندر ہم دوبارہ مسلمان بن جائیں اور حقیقی مسلمان بن جائیں تو انشاءاللہ یہ کھویا ہوا بخار بھی بحال ہو جائے گا. وہ بخار پتہ نہیں بحال ہونا ہے یا نہیں, کم از کم اپنی قبر کو سیدھی کریں, کم از کم اپنی آخرت کو سیدھی کریں. کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا, میں نے تو اس پر عمل کرنا ہے, میں نے تو دین کے مطابق چلنا ہے, میں نے اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ دینا ہے. اگر میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے آخرت کی, میں نے اللہ کے علاوہ دیگر جو قوانین ہے اس کو چھوڑ دینا ہے, اور اپنے آباء و اجداد کو نہیں, اپنے قرآن پاک کو دیکھنا ہے کہ میرا قرآن میرے لیے کیا کہتا ہے, میرے قرآن کے اندر میرے لیے کیا احکامات ہیں. یہی کامیابی ہے جو میں نے آگے بھی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ عبادت رسوم و رواج کا نام نہیں ہے, چند نمازوں یا چند احکامات کا یا روزے اور زکات کا سبب نہیں ہے, بلکہ اپنی پوری زندگی غلامی کے, اور عبادت کا مطلب بھی تو غلام ہوتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ عبادت عبد سے نکلتا ہے, اور عبد کا مطلب غلام ہے. یعنی اگر انسان پورے کا پورا اللہ کا غلام بن جائے, اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا تو پھر وہ کامیاب ہوگا. اگر وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے گا, غیر اللہ کے احکامات پر چلے گا, اپنے خواہشات نفس پر چلے گا, اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرے گا, یا غیر اللہ کے قوانین پر عمل کرے گا, تو پھر وہ ناکام ہے. کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں, اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن اور تو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.